اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز، قسط نمبر 40، تھیوری آف ایوری تھنگ، اور یہ آخری قسط ہے ہمارے سیزن نمبر 1 کی۔ پہلے سیزن کاسمولوجی یا علم الخلایات، یہ سیزن آج اختتام پذیر ہوگا۔ اس قسط میں ہماری یہ 40 قسطیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر خیر و عافیت سے گزری، آپ نے دیکھا، سیکھا، اور یہ سب کے سب علوم جو ہم نے بیان کیے سائنس کی مطابقت قرآن سے، اور قرآن کی وہ تشریح اور تعویل جو ہم تک پہنچی اہل بیت سے، اور اہل بیت کے وہ مصادر اور آثار جو ہمارے پاس بنی ہاشم نبی پاک کے خاندان اور نبی پاک کی آل مبارک کے پاس یمن میں اصلی حالت میں مخطوطات اور تبرکات کی صورت میں آج بھی موجود ہیں، اور تحریرات کی صورت میں، تو یہ سب آپ تک پہنچنے کا باعث بنے۔ اللہ کی کتاب قرآن، محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام۔ تھیوری آف ایوری تھنگ آج ہماری آخری قسط ہے سیزن نمبر 1 کی۔ اس کے بعد مزید سیزن ہوں گے، کل 12 سیزن ہم پیش کریں گے سائنس کے ہر ڈومین کے۔ اگلا سیزن نمبر 2 شروع ہوگا کاسمولوجی کے بعد ایسٹرونومی، فلکیات، آسمان پہ جو اجرام فلکی پائے جاتے ہیں وہ، اور ان کی سائنس قرآن کیا بتاتی ہے وہ ہم بتائیں گے۔ اور فلکیات کے بعد پھر فزکس ہے، جیو فزکس ہے، باٹنی ہے، میڈیکل سائنس ہے، زولوجی، بہت سی ہم یہ 12 سیزنز کل پیش کریں گے۔ پہلا سیزن یہ جو ہماری آج آخری قسط جب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم ایک سوال و جواب کا ایک پروگرام رکھیں گے، Q&A، کویسچن اینڈ آنسر، جس میں آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات ان 40 اقساط سے متعلق جو کمنٹس آپ نے کیے ہیں یوٹیوب ویڈیوز پہ نیچے، اور جو ای میلز آپ نے بھیجی ہیں، ان سب کے سوالوں کے جواب ہم دیں گے۔ اور ان سوالوں کے جواب، ہم نے کوئی بھی آپ کا کمنٹ، کوئی سوال اگنور نہیں کیا، غور سے پڑھا ہے، دیکھا ہے، جنہوں نے تعریفی کی ان کا شکریہ، مکمل جواب ہر ایک کام دیں گے جو آپ نے پوچھا یا اپنی جو رائے دی اس پہ۔ اگر ہمارا کوئی کمنٹ بنتا ہے تو ہم جواب دیں گے ایک الگ قسط میں۔ 40ویں قسط آج کی ختم ہونے کے بعد اگلی قسط ہوگی ہماری سیزن نمبر 1 کے کویسچن اینڈ آنسر۔ آغاز کرتے ہیں تھیوری آف ایوری تھنگ کا۔ تھیوری آف ایوری تھنگ کا مطلب ہوا ہر چیز کا نظریہ، کلن جمیون، تمام کچھ جو بھی ہے وجود ہستی میں، جو کچھ بھی ہے اس کا ایوری تھنگ، ان سب کا مشترکہ نظریہ۔ اور پچھلی قسط میں فنڈامنٹل فورسز آف نیچر میں ہم نے آپ کو اس کی تشریح میں پیش کی تھی کہ یہ ہے کیا۔ آئیں تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ space.com کا وہی آرٹیکل 2022 کا، دا تھیوری آف ایوری تھنگ، سرچنگ فار دا یونیورسل رولز آف فزکس۔ اور اس میں آج ہم 2 باکس آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلا باکس آپ دیکھ لیں، physicists are still chasing the dream of Albert Einstein and Stephen Hawking to capture the workings of the entire universe in a single equation۔ اور نیچے کا باکس آپ دیکھ لیں، Hawking himself had given up on the search for a theory of everything before his death in 2018۔ تو یہ وہ نظریہ ہے کہ ہر چیز ہی اس میں شامل ہو جائے، ایک ایسی تھیوری بنانے کا اس کا خواب دیکھتے رہے ہیں سائنسدان، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان بھی دیکھتے رہے، اسٹیفن ہاکنگ جیسے عظیم سائنسدان بھی دیکھتے رہے کہ وہ ایک سنگل ایکویشن میں، ایک واحد مساوات میں کائنات کی تمام کارفرمائی کو بیان کر سکیں۔ لیکن نیچے کے باکس میں آپ نے دیکھا کہ تھک ہار کے اپنی شکست مان لی ہاکنگ نے، اور وہ یہ نہیں کر سکے، تو سرچ فار تھیوری آف ایوری تھنگ انہوں نے چھوڑ دی اپنی وفات سے پہلے ہی۔ 2018 میں اسٹیفن ہاکنگ کی وفات ہوتی ہے، 1955 میں آئنسٹائن کی وفات ہوتی ہے، اور کائنات کے ہماری زمانوں کے، ہمارے عصر قریب اور عصر قریب بعید کے 2 عظیم ترین، ذہین ترین سائنسدان بھی ناکام ثابت ہوئے۔ یہ ہے تھیوری آف ایوری تھنگ، اور اس کی بنیادی جو چیزیں وہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ کائنات کے ہائیسٹ بگیسٹ لیول، کاسمولوجیکل لیول، درجہ اکبر یعنی کہ جنرل ریلیٹیوٹی کے لیول پہ یہ چاروں قوتیں، بنیادی قوتیں کس طرح کام کرتی ہیں، اور سب سے چھوٹے لیول پہ کوانٹم میکینکس یعنی کہ درجہ صغیر ترین، بہت ہی سب اٹامک لیول پہ، ایٹم سے بھی چھوٹے لیول پہ یہی چاروں قوتیں کس طرح کام کرتی ہیں، گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، ویک اینڈ اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز، یہ چاروں، ان کے درمیان مطابقت سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے لیول، اور ان کے درمیان اس کو ملا کے ایک سنگل ایکویشن میں دکھایا جا سکے، جیسے آئنسٹائن نے E=mc² بنائی تھی، تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ایکویشن کوئی نہیں بنا سکا، بن جائے تو اس ایکویشن کو کہیں گے تھیوری آف ایوری تھنگ، کل جمیون کا نظریہ۔ اس پر آج ہماری قسط ہے جس پہ کاسمولوجی کا بیسیکلی تھیوریٹیکل فزکس کا یہ ٹاپک ہے، لیکن کاسمولوجی کے کیونکہ اس کی چیزیں بتائی جائیں گی تو ہم اس کو اسی سیزن میں بیان کر رہے ہیں، اور اس پہ آج ہم اپنے سیزن کا اختتام کر رہے ہیں۔ یہاں ہم
بتاتے ہیں کہ جب ہم ایوری تھنگ کی بات کر رہے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی لٹرل. یہ واقعی اس کا مطلب ایوری تھنگ ہونا چاہیے, تبھی آپ کو ملے گی. آپ کل کو دیکھیں گے اور جز کو نہیں دیکھیں گے, اور کل اگر مکمل نہیں ہے, کچھ جز یا اجزاء اس میں نہیں ہے, تو پھر آپ کی تھیوری کمپلیٹ نہیں ہونی, آپ کی ایکویشن کمپلیٹ نہیں ہونی. تو ڈھیر سارے جزیات, تمام تر جزیات کو ملائیں گے تو ایک کل بنے گا, تب جا کے آپ کی تھیوری آف ایوری تھنگ یا اس قسم کی کوئی تھیوری بننے میں کامیاب ہو سکے گی. تمام تو اس وقت ملے جب ہم اس کو جانتے ہوں. What we don't know is always more than what we know. جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیشہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو ہم جانتے ہیں. ہمیں ہر دفعہ لگتا ہے ہم بہت کچھ جان گئے, اگلی دفعہ پتہ لگتا ہے کہ ابھی تو ہم بحر علم میں ایک قطرے کے بھی حامل نہیں ہو سکے حاصل کرنے کے, نہ کہ پورا سمندر. ہم بہت کچھ نہیں جانتے. تو ہماری علمیت کی حد ہوگی تو تھیوری آپ کی پوری ہوگی, لیکن کم علمی ہماری اتنی زیادہ ہے, پہلے ہم آپ کو اپنی کم علمی اور اپنی محدودیت دکھا دیتے ہیں. ہم آنکھوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس چیز کو مانتے ہیں جس کو ہم دیکھ سکیں, جس کو ہم سن سکیں, جس کو ہم سونگھ سکیں, جس کو ہم چکھ سکیں, جس کو محسوس کر سکیں ٹچ کے ذریعے. تو حواس خمسہ کے احاطے میں جو چیزیں آئیں گی بس وہی ہے, ہم اسی کو مانتے ہیں اور ہم کسی کو نہیں مانتے. تو خدا کیونکہ اس میں نہیں آتا, نبی, فرشتہ, جن, روز حشر کچھ اس میں نہیں آتا, ہم اس کو نہیں مانتے, نہ کوئی خدا ہے نہ کچھ ہے, تو ہم ایتھیسٹ ہیں. اب یہ وہی اسی طرح اپنے ہاتھوں کو باندھ رہے ہیں, بیک پہ دونوں بائنڈ کر رہے ہیں اپنے ہاتھ, جیسے ہم نے ایلینز اینیملز کے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ سائنسدانوں نے اپنے آپ کو 8 چیزوں میں محدود کر کے ایلین لائف کو تلاش کرنے کے لیے کتنی بڑی بے وقوفی کی تھی. اپنے آپ کو محدود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی بے وقوفی احمقانہ پر اور محدودیت ہوتی ہے ایتھیسٹ کے اور ملحدوں کے دماغ میں, کہ وہ سائنس کو باؤنڈ کر رہے ہیں, باندھ رہے ہیں کہ بس جو ہمارے حواس خمسہ میں آ گیا وہ ہوگا, باقی سے کچھ بھی نہیں ہے, تو خدا نہیں ہے. اور یہ سب جھوٹ اور ڈرامہ ہے جو مذہبی لوگ کہتے ہیں. آپ جانتے کتنا ہے؟ آپ کو پتا کیا ہے؟ دعوے کی بنیاد کے لیے کوئی کوالیفیکیشن تو ہو, کوئی اوقات تو ہو. اوقات اصل میں کسی کی بھی نہیں ہے, کیا آپ کی کیا باقیوں کی. اور اوقات ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں یہ آنکھیں, ڈو یو نو دا ریلیشن بٹوین یور 2 آئیز. آپ اپنی 2 آنکھوں کے بارے میں جو آپ پہلا دعویٰ کرتے ہیں, جب تک ہم کچھ آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. تو ان بیچاری آنکھوں کی حقیقت کتنی ہے. یہ آنکھیں ایک ساتھ جھپکتی ہیں, ایک آنکھ الگ نہیں جھپک سکتی. یہ ایک ساتھ ہلتی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آنکھ دائیں جائے ایک آنکھ بائیں جائے, ٹھیک ہے. یہ ایک ساتھ روتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ آنسو جو ہے ایک آنکھ سے نکلے اور دوسری سے نہ نکل رہا ہو. یہ دونوں آنکھیں ایک ساتھ چیزوں کو دیکھتی ہیں, پوری چیز پورا 180 ڈگری ایک آنکھ بند کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے. اور یہ ایک سوتی بھی ایک ساتھ ہے, یہ دونوں آنکھیں. اب ایک آنکھ جاگ رہی ہے ایک سو رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا. سو دیز آئیز, یہ ہماری آنکھیں, دے بلنک ٹوگیدر, موو ٹوگیدر, کرائی ٹوگیدر, سی ٹوگیدر اینڈ سلیپ ٹوگیدر, بٹ دے نیور سی ایچ ادر ایور. یہ دونوں آنکھیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتی. دائیں آنکھ نے کبھی بائیں آنکھ کو نہیں دیکھا ہوا, اور بائیں آنکھ نے کبھی دائیں آنکھ کو نہیں دیکھا ہوا. وہ آنکھیں جو ایک دوسرے ہی کو نہیں دیکھ سکتی, جبکہ ہر چیز میں ساتھ ساتھ ہیں, ہر کام میں ایک دوسرے کے ہونے کا محتاج ہیں, ہونے کی محتاج ہیں, لیکن ایک دوسرے تک کو نہیں دیکھ سکتی. اور ان آنکھوں کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں ہم یقین نہیں کریں گے. ایمان بالغیب تو کوئی شے ہی نہیں, ٹھیک ہے. ایمان بالبصر, ایمان بالنظر, نظر کی, آنکھوں کی, بصارت کی, نظارت کی لمیٹیشن آپ نے ملاحظہ فرمائی. عام سی بات ہے, تھوڑی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ایتھیزم بے عقلی کا مظہر ہے اور کچھ نہیں. آگے چلتے ہیں. یہ ایک آپ کو دکھاتے ہیں کیمسٹری آف سین اور انسین. جو انسین پہ بلیو نہیں کرتے اور سین پہ بلیو رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ میسج ہے کہ اسی سین اور انسین کی کیمسٹری میں ہی ہم روز مرہ زندگی پہلے سے گزار رہے ہیں. میں, آپ, ہم سے پچھلے انسان اور ہمارے بعد آنے والے انسان. آبجیکٹ سین ہے, کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے, اس کا ویٹ بھی ایک ہے, لیکن وہ ویٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ کیلکولیشن کرتے ہیں, لیکن ویٹ کس کلر کا ہے, کس سائز کا ہے, اس کی شیپ کیا ہے, تو آپ کو نہیں پتا. تو ویٹ اس کے اندر چھپا ہوا ہے, آبجیکٹ کے اندر انسین, لیکن آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میٹر ہے, مادہ ہے, اس کی گریوٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی, وہ مادہ نظر آ رہا ہے, لیکن آپ گریوٹی پہ یقین کرتے ہیں. الیکٹرک چارج ہے,
اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹزم ہے، وہ الیکٹرو میگنیٹزم نہیں نظر آ رہا، اس کے کھچاؤ آپ کا نظر آ رہا ہے، چیز کھچ کے جا رہی ہے، وہ خود تو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں، اس انسین پہ۔ مولیکیولز ہیں وہ جتنا قریب آئیں گے ان کا ٹیمپریچر بڑھے گا، تو وہ ٹیمپریچر پہ آپ بلیو کرتے ہیں۔ ٹیمپریچر آپ نے نہیں دیکھا، ٹیمپریچر کا کلر کیا ہوتا ہے، سائز کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا، بٹ یو بلیو ان ٹیمپریچر۔ اس کو سینٹی گریڈ اور فارنہائٹ پر پیمائش کرتے ہیں، وہ خود تو اٹ سیلف ٹیمپریچر نہیں ہے، وہ اس کی پیمائش ہے، لیکن ٹیمپریچر پہ آپ بلیو کرتے ہیں۔ آپ ریڈیو آپ کو نظر آتا ہے لیکن ریڈیو ویوز آپ کو نظر نہیں آتی، وہ انسین ہے لیکن آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ ٹیلی کام ٹاورز آپ کو نظر آتے ہیں لیکن جی ایس ایم سگنلز کی ریز آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ اسی طرح اچھے کام آپ کو نظر آتے ہیں، اس کا ریوارڈ جو ہے، ثواب ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس پر آپ کیوں یقین نہیں کرتے؟ پھر وہ بھی تو انسین ہے۔ بیڈ ڈیڈز، برے کام آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جسٹیفائڈ پنشمنٹ، سزا ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، اللہ کے ہاں ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے، وہ بھی انسین ہے، اس کو پہ آپ بلیو نہیں کرتے۔ لیڈر آپ کو نظر آتا ہے، اس کی کمٹمنٹ کہیں رکھی ہوئی پلیٹ میں نہیں ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا درجہ حرارت کیا آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اس کمٹمنٹ پہ آپ بلیو کرتے ہیں، تبھی اس کو لیڈر مانتے ہیں۔ پروفٹ، نبی، اس کے ساتھ حق ہوتا ہے، وہ سچ لے کر آتا ہے، قرآن کی طرح کی کتاب قل بیان لے کر آتا ہے۔ اب پروفٹ آپ کو فزیکلی جیتا جاگتا اپنے ساتھ پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا اس زمانے کے لوگوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ رہے تھے، لیکن ٹروتھ پہ یقین آپ نہیں کرتے کیونکہ وہ انسین ہے۔ اور اسی طرح کائناتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ملٹا ورس، یونیورسز نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کا خالق جو ہے خدا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو کیونکہ نظر نہیں آ رہا تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، انسین ہے تو نہیں ہے۔ حواس خمسہ کی لمیٹیشن، آنکھیں جو سب سے اسٹرانگ آپ کا ایلیمنٹ ہے حواس خمسہ کا، اس کی حقیقت بھی ہم نے آپ کو دکھا دی ابھی، ان آنکھوں کی ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ یہ سب چیزیں ریئل لائف کی تھی جو سین تھی، اور ان کے ساتھ ان سین باؤنڈ ہے، یہ کیمسٹری، یہ بانڈ موجود ہے، اس کے آپ گواہ ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ مان بھی رہے ہیں لیکن بہت سی چیزیں نہیں، نہ مان رہے نہ جان رہے، عقلیں کھولیں۔ اب ہم آپ کو تھیوری آف ایوری تھنگ کے تناظر میں، کہ وہ اس لیے نہیں مل پا رہی کہ اس میں سے بہت سی ان سین چیزیں ہیں جس کو سائنٹسٹ نہیں مان رہے، تو اجزا ہی مکمل نہیں ہو رہے تو کل کیسے بنے گا اور ایکویشن کیسے بیلنس ہوگی اور کمپلیٹ ہوگی؟ کل پہ تو جائیں، جب ایوری تھنگ کا لفظ استعمال کریں تو آپ کو کل کی ہر چیز چاہیے، لیکن اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا، ڈھونڈنے سے پہلے اس کو سوچنا سمجھنا تو پڑے گا۔ ہائپوتھیسس کو تو ایکسیپٹ کریں، تب تھیوری ہوگی، اور تھیوری کے بعد پھر لا بنے گا۔ جب آپ ایویڈنس، امپیریکل ایویڈنس پا لیں گے تو اس کا پہلا مرحلہ تو طے کریں، بنیادی ہائپوتھیسس پہ تو آئیں۔ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 39 چیپٹرز میں ہم نے آپ کو ایک ایک چیز دکھا دی جو آج کی موسٹ ماڈرن اکوپمنٹ اور سائنس کے ذریعے ممکن نہیں تھی بتانی، یہ قرآن اگر بتا رہا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 39 ہم نے بتا دی، 300 پلس ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس پورے سیریز میں۔ افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کریں گے، جبکہ آپ اس انسین اور سین کی مشترکہ ورلڈ میں آلریڈی رہ رہے ہیں، اور یہ ساری کائناتیں ان کی حامل ہیں۔ کچھ آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جن کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن آپ کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے کل کا حصہ ہیں۔ میں بھی کسی دوسری کائناتوں کی چیزیں ہوں جو یتنزل الامر بینہن، کہ ان کائناتوں کے درمیان اللہ کا امر ان کے درمیان بینہن نازل ہوتا ہے، ان کی کوئی کنیکٹیوٹی ہو جو اس فزیکل یونیورس میں آپ کو نہیں مل رہی، کسی اور میں بھی نان فزیکل ورلڈ ڈیوائن ایگزسٹنس سے آ رہی ہو، اور اس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے لیکن اس کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ وہ چیزیں بھی ہم آپ کو 20 چیزیں میں دکھانے لگا ہوں جن کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ جز ہیں کل کے، اور کل ہوگا تو تھیوری آف ایوری تھنگ ہوگی، تو صرف 20 ایسے نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ڈریمز، خواب جو ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ بہت سے خوابوں کا ہمارے شعور، یادداشت یا افعال سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ خواب ہمیں آ جاتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ امپاسبل ڈریمز، غیر حقیقی خواب، جیسے ہم خود کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، خود کو عمودی دیوار پر چلتا دیکھتے ہیں، یا پانی پر چلنے جیسے ناممکن افعال ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہ امپاسبل ڈریمز کیا ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ ویکنگ ڈریمز، کبھی کبھی باقاعدہ جاگتے میں ہم کسی دوسری دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ لاشعوری اور شعوری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ روزمرہ، یہ کیا ہیں؟ ان کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ لیکن ہوتے ہیں، یو ایکسپیرینس اٹ سو یو بلیو اٹ اینڈ یو ہیو ٹو بلیو اٹ۔ نائٹ میئرس، ڈرانے خواب، غیر حقیقی ڈرانی مخلوقات کو دیکھنا، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ذہن کا کون سا گوشہ ہے جو ان کو کریٹ کر دیتا ہے اور ہمارے لاشعور میں ڈال دیتا ہے؟ ڈیجا وو، ایسا واقعہ جو لگے کہ پہلے بھی ہوا ہے، جیسے پھر سے ویسے ہی دہرا دیا گیا ہو لیکن یقین ہو کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے۔ ڈیجا وو کتنوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ شاید سب کے ساتھ ہوتا ہو۔
کہاں سے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا جانتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جمائسفو، ایسی دیکھی بھالی کیفیت جس سے واقفیت محسوس ہو رہی ہو لیکن یاد نہ آ رہی ہو۔ ڈیجا ویسو، موجودہ کیفیت پہلے بھی بیتی ہوئی ہو۔ پریسکیو، کیفیت جو تقریباً دیکھی بھالی ہو پہلے سے۔ ڈیجا ریوے، خواب جو پہلے بھی دیکھا ہو۔ ڈیجا انٹینڈو، پہلے سے سنی ہوئی بات۔ اورا، شعوری پریشانی یا خلل جو پہلے بھی محسوس ہوا ہو۔ انکینی، پراسرار خوف کی کیفیت جو محسوس ہو کہ پہلے بھی ہو کر گزری ہو۔ کریپینس، خوف کا احساس جس کی ضروری نہیں کہ کوئی وجہ ہو۔ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، مرتے ہوئے یا مردہ قرار دیا اور پھر زندہ ہو جانے والوں کے بتائے ہوئے احساسات اور کیفیات جو ڈاکٹرز نے نوٹ کی۔ سینسری ایکسپیرینس، اسی طرح کے باحواس احساسات اور کیفیات۔ پھر امپلیسٹ میموری، غیر شعوری یادداشتیں، غیر شعوری طور پر صحیح انجام دیے گئے افعال۔ ہیلوسینیشن، غیر حقیقی چیزوں کا دیکھنا، آوازوں کا سننا، خوشبو سونگھنا وغیرہ وغیرہ جو سب غیر حقیقی ہو لیکن حقیقی لگ رہا ہو۔ پھر ٹیمپورل لوب سگنلز، ڈوئل نیورولوجیکل پروسیسنگ، امیگڈیلا فیئر کنڈیشننگ وغیرہ جیسی ذہنی کیفیات جن کی نیورولوجیکل یا تشخیص جو وہ طبی مفروضوں پر ہو۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ بھی ان سین ہے، ان نون ہے، لیکن ریگولر آپ کی لائف میں ہو رہا ہے۔ یو آر کیپ آن ایکسپیرینسنگ دیم، اب بار بار اس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی گزرے بچپن سے بڑے ہونے تک۔ کیا سوچا ان کے بارے میں؟ یہ کہاں کی کنیکٹیوٹی ہے؟ یہ کون سی دوسری دنیاؤں کے دریچے ہیں جو آپ کے ذہن میں کھول دیے گئے ایک محدود وقت کے لیے، شاید رات کے لیے یا دن کی کسی ساعت میں؟ کیا یہ دوسری یونیورسز سے آنے والی کوئی چیزیں ہیں، یا ان یونیورسز 7 یونیورسز سے بیونڈ بھی کوئی چیز ہے یا چیزیں ہیں؟ قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 دوبارہ دیکھتے ہیں، کئی بار دیکھی ہم نے اس سیریز میں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی مثل زمینیں خلق کی جن کے مابین امر نازل ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم ان کائناتوں میں دیکھیں تو سپر اسٹرنگ تھیوری کی 10 ڈائمینشنز کے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ مختلف ڈائمینشنز کی بیس پہ ایچ یونیورس ہے۔ تو 5 ڈائمینشنل ورلڈ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، 6 ڈائمینشنل یونیورس سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، 7 8 9 10 ڈائمینشنل سے یہ چیزیں آ رہی ہیں جو ہمارے 3D وجود جو کہ ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہے اس کے شعور کی کوئی کھڑکیاں کھول رہی ہیں۔ یہ خواب، ڈیجا وو، نائٹ میئرز، ایوری تھنگ ہم نہیں جانتے لیکن ہم جان جائیں گے۔ بہت سی چیزیں ہمیں اللہ نے جن سے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے، خالق کائنات نے بیرونی دنیا سے، ایکسٹرا ٹیریسٹریل جگہ سے کمیونیکیشن پہلے سے کی ہوئی ہے، اپنے انبیاء کو اپنے ایمبیسڈرز، اپنے کمیونیکیٹرز بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ دے ہیڈ دا ڈیٹا، دے ٹولڈ یو، اور ان کے اہل بیت جنہوں نے کھول کھول کے ان چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے، اور ہم اس پوری سیریز میں وہی کچھ بیان کرتے رہے ہیں اور کریں گے آگے 300 صدق ساتھ میں۔ یہ وہ کنیکشنز ہیں لاشعوری، انسین، غیر شعوری، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، جو ایتھیسٹ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ ان کے سانچے میں آ نہیں رہی وہ چیزیں، انکار نہیں کر رہے، اپنے سانچے میں لا ہی نہیں پا رہے۔ اپنی محدودیت اور کم علمی، کم عقلی دیکھ لیں جو ہم سب کی ہے، ہم سب میں سے بہت سو کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، لیکن اس پہ ہم نہ پتہ ہونے پہ انکار کر دیں تو یہ تکبر نہیں ہے کیا؟ قرآن کی کچھ مزید عجیب و غریب آیات دیکھتے ہیں جو تھیوری آف ایوری تھنگ کو کمپلیٹ کرنے کا راستہ ہے، فارمولہ ہے۔ ہم سب کی جانی پہچانی آیت سورہ فاتحہ آیت نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ برکتوں والا رب العالمین ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 9، ذالک رب العالمین، وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین بار بار اللہ نے کہا ہے، لیکن سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ سارا دن ہم اپنی نمازوں میں جو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت اس کو الگ سے دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ آیت نمبر 1، ہر مسلمان کی تھیوری آف ایوری تھنگ یہ آیت ہے۔ اس کے اندر وہ کچھ بند ہے، کمپلیشن جو ہے، جو کل ہے، کل تمام وہ اس کے اندر بند ہے۔ اس آیت مبارکہ، اس چھوٹی سی آیت، جیسے آئنسٹائن کی E=mc² ہے، اسی طرح یہ آیت اصل میں تھیوری آف ایوری تھنگ ہے اہل ایمان کے لیے۔ اسی کو ایکسپلور کرتے جائیں تو اس میں جو کھلیں گے سمندر وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ کوئی انسانی شعور اس کو سنبھال نہیں سکے گا۔
پہلے تو ایک کریکشن کر لیں ہم اپنے ٹریڈیشنل مسلمانوں کی، کہ اس آیت کا صحیح ترجمہ دیکھیں کیا کریں. یہاں پر میں نے کیا ترجمہ رکھا ہے آپ کے سامنے، جو اہل بیت کا ترجمہ ہے، الحمدللہ، حمد اللہ کی، للہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کیا ترجمے پاتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کی جو دو جہانوں کا رب ہے. تمام تعریفیں اللہ کی. تمام کا لفظ کہاں ہے؟ کل یا جمی تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اس میں ہے نہیں ہے. تعریفیں، حمد کی جمع حمود، یہاں پہ پلورل ہے کہ سنگولر ہے؟ واحد ہے، جمع حمد، ایک تعریف. ٹھیک ہے. اور سارے جہانوں کا رب، رب العالمین. ٹھیک ہے. تو اس کا اصل ترجمہ یہ ہے مسلمانوں کے لیے، تعریب، الحمد، دی پریس، اصل تعریف، وہ تعریف، واحد تعریف جو سب سے بڑی تعریف ہوگی، ایکسکلوسیو تعریف، الحمد، دی پریس اللہ کی کیا ہے؟ رب العالمین، کہ وہ عالمین کا رب ہے. پہلے تو یہ کریکشن فرما لیں. اب ہم آتے ہیں عالمین کے بارے میں، اس کے اندر کون کون سے جہان بند ہیں. یہ ہے سورہ فاتحہ. اس سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن ابن علی جنت کے سردار، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، پھر ان کے علوم 4 کتابوں میں رکھے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. پھر توریت، زبور اور انجیل کے تمام علوم قرآن میں رکھے. پھر قرآن کے علوم المفصل میں یعنی صورتوں میں رکھے. پھر المفصل کے علوم فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الحمد میں رکھے. پس جس نے فاتحۃ الکتاب کی تفسیر کو جان لیا وہ اس شخص کی مثل ہے جس نے تمام نازل شدہ کتب کی تفسیر کو جان لیا. 1,24,000 پیغمبروں کے کلام کو، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، اللہ نے کیا سمجھایا بتایا ہمیشہ سے، وہ سب کو جان لیا اگر صرف سورہ الحمد کو سمجھ لیں. اور سورہ الحمد کا سٹارٹ ہے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ بھی اس کی اتنی اہم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ الحاشمی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی علی بن ابی طالب سے میں نے سورہ الحمد سیکھنے بیٹھا تو ساری رات گزر گئی اور ابھی ہم بسم اللہ کے بے کے نقطے پر ہی تھے. اور یہی اہل بیت کے سردار حضرت علی بن ابی طالب ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور انہی کے بارے میں خود حضرت علی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور ہر ایک باب میں سے مزید 1000 باب میں نے الگ سے اخذ کر دیے. تو علمیت کا یہ لیول اور سارے عالمین کا. اور عالمین کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ خود فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، جو آپ جانتے ہیں کہ پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. تم زمین کے راستوں سے اتنے واقف نہیں ہو جتنا میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو اہل بیت کی ایکسپلینیشن الحمدللہ رب العالمین کی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں تاکہ آپ کی تھیوری آف ایوری تھنگ میں کیا کیا مسنگ ہے وہ بھی آ جائے، جس کو سائنٹسٹ آج نہیں مان رہے یا ایڈ نہیں کر پا رہے، حل بھی نہیں نکل رہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ عالمین جو ہے الحمدللہ رب العالمین، ہمارے لیے 2 عالم ہیں، اللہ کے لیے تو انلمیٹڈ عالمین ہے. عالم ایک ایگزسٹنس، ایک جہان، عالمین 2 جہان، اور عالمین 2 سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. ہمارے لیے لیکن 2 ہیں، جیسے نبی پاک کو ہم سرور 2 جہاں کہتے ہیں، سرکار 2 عالم، سرکار 2 جہاں، سرور کائنات 2 جہاں. لیکن اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ ہوں گی. لیکن ہمارے شعوری لیول کی انتہا جو ہے وہ 2 یونیورس بھی نہیں، 2 ایگزسٹنسز ہیں، 2 جہان ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک عالم طبیعی، فزیکل ایگزسٹنس، جس میں 7 کائناتیں، ملٹیورس، یہ ساری آ جائیں گی، بشمول تمام تر حیات، مادہ، توانائیاں، قوانین فطرت، یہ سب اس میں آ جائیں گے. یہ فزیکل ایگزسٹنس ہے، عالم طبیعی. اور پھر ایک اور ہے عالم الوہی یا ڈیوائن ایگزسٹنس، جس میں وہ سب چیزیں ہیں، صرف چند کے ہم جو نام جانتے ہیں: عرش الہی، لوح محفوظ، ام الکتاب، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، ملائکہ، ارواح، اوامر ربی، برزخ، آراف، 7 جنتیں، 7 دوزخیں. یہ سب چیزیں ڈیوائن ایگزسٹنس ہے جو ان سین ہے. اس کے ساتھ سین کی جو آپ نے کیمسٹری دیکھی تو سین جو ہے وہ 7 یونیورسز ہیں، جن میں سے بھی ابھی تک صرف ایک یونیورس کے بھی میکسیمم ہم تو 250ویں حصے ہی کو آبزرویبل یونیورس کے طور پہ پا سکے ہیں. اور باتیں ہماری یہ کہ خدا نہیں ہے امیجن. تو عالمین کی اب ہم مزید شرح کرتے ہیں. اب عالم طبیعی جو ہیں یہ تو 7 کائناتیں جو اللہ نے 7 سماوات بتائیں. سائنس ملٹیورس کہتی ہے، سائنس کو نمبر نہیں پتا کہ 7 ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں. اور
امام اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان ساتھی کائناتوں کی مکمل تفصیلات بتا دیں جو یمن میں بنی ہاشم کے قبیلے میں موجود ہیں، آثار بنی ہاشم میں 1400 سال سے۔ وہ 7 کائناتیں ہیں، سب سے اوپر والی جو ہے وہ رقیہ ہے، اس کے بعد اسفلون ہے، پھر تیسری کائنات قیدوم ہے، چوتھی معونہ ہے، پانچویں ریقہ ہے، چھٹی وقنہ ہے، اور ساتویں اریبہ ہے۔ اور یہ اریبہ ہے ہماری کائنات جو جن و انس کا مسکن بھی ہے۔ یہ جو علوم ہیں یہ ہم الگ سے سائنس سے ہٹ کے جب ہم بات کریں گے تو سائنس سے بھی بیونڈ بات جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک الگ سیریز کریں گے صرف علوم اہل بیت پہ، اگر اللہ نے زندگی اور توفیق دی۔ یہ ہو گیا عالم طبیعی۔ پھر عالم الوہی میں ہم دیکھتے ہیں 7 جنتیں ہیں، 7 دوزخیں ہیں، پھر 7 دوزخوں میں سے ایک دوزخ کے ایک حصے کے 7 مزید درجات ہیں۔ تو 7 جنتیں جو ہیں وہ جنت الماوا، جنت الفردوس، جنت الخلد، جنت النعیم، جنت عدن، دارالسلام اور دارالجلال ہے۔ اور 7 دوزخیں جو ہیں عدیم، بسیط، ثقیل، بتی، ہین، سجین اور اسعرہ ہیں۔ اور پہلی جو تھی عدیم، اس کے بھی 7 درجات ہیں، جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ۔ یہ سب جو اہل بیت سے ہمیں تعلیمات ملی ڈیوائن ایگزسٹنس کی، جو آپ نے دیکھی۔ اگر ہم دوزخوں کی بات کریں تو عدیم جو ہے وہ سطحی دوزخ ہے جو جن و انس کا مسکن ہے۔ بسیط جو ہے وہ میدان ہے جہاں پر گرم ہوائیں قید ہیں اور وہ دوزخیوں پر بھیجی جائیں گی۔ ثقیل جو ہے وہ مقام یاس ہے جس میں مقید انسانوں کے چہرے کتوں کی مانند کر دیے جائیں گے، کان بکریوں کی مانند اور پاؤں بیل کی مانند۔ بتیش جو ہے وہ دلدلی وادی جس میں مکر کرنے والوں کے لیے ابلتی گندک کی نہریں ہیں، یہاں کے قیدیوں کی آنکھیں خسف ختم کر دی جائیں گی اور ان کے پیروں کی جگہ نہ اڑ سکنے والے پر ہوں گے۔ پھر ہین ہے مقام ابتلا جس میں کافروں کے لیے اژدہے ہوں گے۔ سجین ہے وہ جہاں خچروں جتنی جسامت والے بچھو دوزخیوں کی روحوں کو ڈسیں گے۔ پھر اسعرا سب سے ہیبت ناک درجہ عدیم کا، جہنم دوزخ کا، جو سرد اور نم وادی ہے جہاں ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور اس کا ایک ہاتھ آگے کی جانب اور ایک ہاتھ پیچھے کی جانب بندھا ہوا ہوگا۔ اسعرا سب سے برا انجام ابلیس لعین کا۔ تو پھر یہ جو دوزخیں ان میں جو پہلی ہم نے دیکھی عدیم جو جن و انس کا مسکن ہوگا، اس میں کیا ہے؟ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو اس کے بھی 7 درجات ہیں۔ جہنم جو گناہ کبیرہ کے مرتکب مسلمانوں کا مسکن، لظا یہود کا مسکن، حطمہ نصارہ کا مسکن، سعیر ستارہ پرست اور سبائیوں کا مسکن، سقر آتش پرست اور زرتشتیوں کا مسکن، جہیم بت پرستوں اور ملحدوں کا مسکن، اور حاویہ سب سے برا درجہ، سب سے عبرتناک اور اندوناک، وہ منافقوں کا مسکن۔ منافق کا درجہ کافر سے بھی زیادہ بلند ہے، کافر سے بھی زیادہ برا درجہ ہے منافقین کا۔ یہ سب علوم جو ہمیں اہل بیت سے پہنچے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنتیں۔ یہ بھی تھیوری آف ایوری تھنگ کی ایگزسٹنس کا، ڈیوائن ایگزسٹنس کا حصہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے۔ جب تک پورا نہیں ہوگا، پورے دے آر انٹر ریلیٹڈ۔ جو مینی انٹریکٹنگ ورلڈس کا جو ہمارا چیپٹر تھا جس میں آپ نے دیکھا مینی انٹریکٹنگ ورلڈس، دے انٹریکٹ ٹوگیدر، یہ ریلیٹڈ ہیں۔ ہمارے یہاں کے افعال ہیں جن کا اعمال، جن کا نتیجہ ہمیں وہاں جا کے ملے گا، تو جہنم یا جنت، تو یہ انٹریکشن تو ہے۔ تو جنتیں جو ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہیں۔ سب سے جنت کا جو نچلا حصہ ہے وہ دارالجلال ہے جو دوزخ میں عائد شدہ سزا پوری کر کے جنت میں آنے والے مسلمانوں کا مسکن ہے۔ دارالجلال اس لیے اس میں جلالی کیفیت ہے تھوڑی سی۔ پھر دارالسلام ہے جو ملے جلے اعمال والے مسلمانوں کا مسکن ہے۔ اس سے بلند درجہ جنتوں کا جنت عدن ہے جو مسلمین کا مسکن ہے۔ پھر جنت النعیم وہ مومنین کا مسکن ہے۔ پھر جنت الخلد جو متقین کا مسکن ہے۔ اب مسلم سے اوپر مومن، مومن سے اوپر متقی، ٹھیک ہے، امام المتقین علی بن ابی طالب۔ پھر جنت الفردوس ہے جو انبیاء کرام اور ان کے اہل بیت کا مسکن ہے۔ اور سب سے بلند تر، عظیم تر، خدا سے مقرب ترین وہ جنت الماوا ہے جو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت نبی اور آپ کی بیٹی جنت کی ملکہ سیدۃ الجنہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اور ان کی آل محمد کا مسکن ہے، کیونکہ آپ کی آل ہی آپ کی محرم ہوگی، اور آپ کی حرمت کا تقاضا ہے کہ آپ کسی غیر محرم کے سامنے نہ آئیں۔ تو جنت میں بھی آپ اپنے محرم یعنی اپنی آل کے سامنے اور اپنے فادر اور اپنی والدہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوں گی۔ تو اہل بیت نبی جو آل نبی میں سے شامل ہیں نبی پاک کے، وہ وہاں پر ہوں گے جنت الماوا میں۔ اب
اسی جنت الماوا کے 4 حوض ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے اپنے فلیٹ یونیورس میں دیکھا ہمارے چیپٹر میں کہ کائنات جو ہے وہ فلیٹ ہے، مستطیل ہے، تو اسی طرح یہ کائناتیں بھی مستطیل ہیں. اور پھر جنت کعبہ جیسے، کعبہ بھی ایک اسکوائر نہیں بلکہ تھوڑا سا وہ ہے، مستطیل ہے. اور اس کے بعد جو یہ جنت اور دوزخ بھی مستطیل شکل کی ہیں. تو جو جنتوں پھر اس کے 4 کونے ہیں، جسٹ لائک فلیٹ یونیورس. تو جنت کے بھی 4 کونے ہیں. جنت ماوا جو سب سے بلند جنت ہے، اس کے جو 4 کونے ہیں وہ میٹنگ پلیسز ہیں، وہ سمجھ لیں آپ ڈرائنگ رومز ہیں، زائرین کے لیے ملاقات کی جگہ ہے. جو جنت کے نیچے کے درجوں سے مسلمان جو ملاقات کے لیے آئیں گے اہل بیت سے، تو حضرت اہل بیت امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر امام المتقین حضرت علی علیہ السلام ہے وہاں پہ، پھر جنتوں کی خواتین کی سردار ملکہ سیدت الجنہ فاطمہ الزہرا، اور سید الاشاب الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین. یہ جنت الماوا میں سب سے بڑے درجے پر ہیں. تو اس کے جو 4 کونے ہیں وہ 4 حوضوں پر مشتمل ہیں. حوض ہیں حوض کوثر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے جنتی زائرین کی جائے ملاقات ہے، اور سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر موجود ہے. پھر حوض سلسبیل ہے دوسرا کونا، جو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جنتی زائرین کی جائے ملاقات ہے، اور اس کا ذکر سورہ دہر یا سورہ انسان جس کو کہا جاتا ہے اس کی آیات نمبر 17 اور 18 میں ہے. پھر حوض کافور جو امام حسن مجتبیٰ کے جنتی زائرین کی جائے ملاقات ہے، اور اس کا ذکر سورہ انسان کی آیت نمبر 5 میں ہے. اور حوض تسنیم جو امام حسین علیہ السلام کے جنتی زائرین کی ملاقات کی جگہ ہے، اور اس کا ذکر سورہ المطففین کی آیات نمبر 25، 26، 27 اور 28 میں حوض تسنیم کا ذکر موجود ہے. تو جنتیں ہیں جنتیوں کی، اور جنت الماوا اہل بیت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس جنت الماوا کا نقشہ ہمیں قرآن کی اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے، سورہ نجم آیات نمبر 13 سے 18. وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جبرائیل کو دوسری دفعہ نازل ہوتے دیکھا سدرۃ المنتہا کے ساتھ، جس کے ساتھ جنت الماوا ہے. جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، غشی کر رہا تھا جو غش ہو رہا تھا، نہ تو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بہکی نہ تاغوت زدہ ہوئی. یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے دیکھا. سورہ نجم عظیم ترین آیات، پورا نقشہ. جنت الماوا اہل بیت کا مسکن، اس کے سامنے ہے سدرہ کا درخت سدرۃ المنتہا، اور یہ ایک تصوراتی فوٹو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور سدرہ کا جو درخت ہے سدرۃ المنتہا، منتہا اس لیے انتہا یا آخری انتہا ہے، اس کے آگے پھر کوئی نہیں جا سکتا علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جبرائیل بھی نہیں جا سکتے. تو سدرہ کا جو درخت ہے اس میں بیری کا یہ ہورائزن ٹو ہورائزن آفاق پر حامل یہ اتنا بڑا درخت ہے، اور اس پر سبز خلت پہنے فرشتے موجود ہیں جو رب کی تسبیح کر رہے ہیں ہر وقت. ان گنت لاتعداد فرشتے ہیں سبز خلت میں، اور گولڈن کلر میں طلائی سنہری رنگ کی تتلیاں بھی ہیں جو اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے، خاص مخلوق ہے. وہ یہ معمولی تتلیاں نہیں، خاص تتلیاں، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور طواف کرتی ہیں اس درخت کے. اور اس کے پیچھے جو آپ کو اگر فوٹو میں بھی آپ دیکھیں تو ایک وہ فوگ سی نظر آ رہی ہے، پھر وہ غشی ہے سدرہ کے پیچھے، وہ غشی جو چھا رہی ہے وہ ایک وائڈ ہے، اور اس وائٹ میں انٹر حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہو سکتے تھے. نبی پاک اس کے پیچھے اس وائٹ تک گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سامنے پھر اللہ کا عرش ہے. اور اللہ اپنے اوامر کو جب جاری کرنا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس عرش پر مستوی یا پیرلل اس کے ہوتا ہے. اور یہ مقرب ترین درجہ ہے جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کرام علیہ السلام کی خلد کے لیے، ہمیشہ کے لیے ان کے لیے درجہ اللہ نے ان کو انعام و اکرام سے نوازا ہے. تو یہ ہم نے کیوں بتائی آپ کو چیزیں اتنی تفصیل سے کیوں بتائی؟ یہ عالمین میں آ رہے ہیں، فزیکل ایگزسٹنس، ڈیوائن ایگزسٹنس. پہلے 39 چیپٹرز جو ہم نے پورے آپ کو بیان کیے وہ فزیکل ایگزسٹنس یا ملٹی ورسز اور ان کے میٹر سے، کاسمولوجیکل میٹر سے ریلیٹڈ تھے ہمارے سیزن 1 میں. اس کا اینڈ ہم نے کیا تھیوری آف ایوری تھنگ پہ، جو آج تک پائی نہیں جا سکی. اور پائی نہ جا سکنے کی وجہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ ڈیوائن سین اور ان سین کی کیمسٹری ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو ڈیوائن اور فزیکل بھی ساتھ ساتھ چلے گی. جب ڈیوائن کو آپ نے 0 by 0 کیا ہوا ہے ایتھیسٹ نے، سائنٹسٹ نے، فزسسٹ نے، جب اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ
جز مل کے تو اجزا مل کے تو کامل ہوں گے نہیں، تو کل کیسے بنے گا؟ تو تھیوری آف ایوری تھنگ بنے گی کیسے؟ تو جب تک وہ چیزیں آپ نہ پا سکیں آپ کو کچھ نہیں پتہ لگے گا. سائنٹسٹ اور فزسسٹ وہ علوم نہیں جانتے جو ہم نے اس پوری سیریز کے فرسٹ سیزن میں بتائے ہیں، جو اس قرآن پاک میں موجود ہیں، اللہ نے جو بتا دیے. لیکن آپ کو وہ حدیث مبارکہ یاد ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ نے اپنی جوتیاں دیں سینے کے لیے، گانٹنے کے لیے، اور آپ پہ اللہ نے خوشخبری کو اتاری اور آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تم میں سے ایک ایسا خوش قسمت بھی ہے جو جس طرح میں نے قرآن کی تبلیغ پر کافروں سے جنگ کی، اس طرح وہ قرآن کی تعویل پر مسلمانوں سے جنگ کرے گا. تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مبارک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو جوتیاں کاٹ رہا ہے، علی بن ابی طالب. پھر صحابہ کرام دوڑے ہوئے نبی حضرت علی کے پاس گئے، ان کو مبارکباد دی. تو حضرت علی مسکرا اٹھے اور صحابہ کرام راویان جو ہے اس حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ خوشخبری حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نبی پاک پہلے ہی بتا چکے ہیں. مسلمان کو بنیادی طور پر مسلمان ہونا چاہیے اور بغیر کسی فرقے، سنی، شیعہ، وہابی، صوفی یا جو بھی آپ کے ڈاکٹرائنس ہیں، ان کا یہ قرآن کی نافرمانیاں ہیں. قرآن نے فرقوں میں پڑھنے کو منع کیا ہے اور اللہ کے رسول کچھ فرقوں میں پڑھے بغیر 6 جگہ قرآن میں منع کیا گیا اور فرما گئے صرف قرآن اور اہل بیت. ان 40 لیکچرز میں جو کچھ ہم نے علوم آپ کے سامنے پیش کیے وہ سائنس کی وہ ایکسپلینیشن جو سائنس آج دریافت کر رہی ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے تعلیم کر دی اور نبی نے اپنے اہل بیت کو سکھا دی ہے. ان کی تعویل صرف اہل بیت کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں. اور اہل بیت کے علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے، وارث علوم الانبیاء ہیں اور علم الانبیاء کی میراث ہے. اپنے تھیوری آف ایوری تھنگ سائنس جب تک کرتی ہے ڈسکور تو کرتی ہے، آپ اپنے ایمان کی ایکویشن کو تو بیلنس کریں، اس کی تھیوری کو تو کمپلیٹ کریں. چاہے آپ مسلم ہیں یا ملحد ہیں، ملحد ہیں تو مسلم ہو جائیں. یہ 40 نشانیاں آپ کے لیے کافی نہیں ہیں، 300 سے اوپر ہم پیش کریں گے سیریز میں. ایکویشن مکمل کریں اس طرح جو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دی. یہ حدیث مبارکہ جو حدیث نبوی جو ہمارے یمن کے 1400 سال پرانے آثار بنی ہاشم میں بھی موجود ہیں اور عمومی طور پہ پائی جانے والی حدیث کی کتاب مسند احمد میں بھی موجود ہیں. میں تم میں 2 بھاری چیزیں، ثقلین بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے جڑے رہو تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان 2 میں سے ہر ایک دوسری سے عظیم ہے، اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک کھچی رسی ہے اور میرے اہل بیت. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں. قیامت تک ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے قیامت تک. تم ان کے دامن تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس حدیث کے مصداق 2 بھاری چیزیں، یہ 2 مل کے ایکویشن بیلنس کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو ہمیشہ قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں گے: قرآن اور اہل بیت. ان دونوں کا دامن مل کے تھامے رکھیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے عظیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب، اس میں نور ہے، ہدایت ہے، اور میرے اہل بیت. اور 3 دفعہ آپ نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اندیشہ تھا، اللہ کی طرف سے دیا گیا علم تھا کہ امت نے ان سے دور ہو جانا ہے. جب دور ہوں گے تو کیا سائنس کیا ان سائنس، کچھ حاصل وصول نہیں، کچھ نصیب میں نہیں. اپنے نصیب کی پہچان کریں، اپنے نصیب کو بلند کریں. قرآن، اہل بیت سیکھیں، سمجھیں صحیح طریقے سے. مسلمانوں کی بسم اللہ بھی صحیح نہیں ہے، بسم اللہ کا ترجمہ بھی ہر جگہ غلط ہے مسلمانوں کے پاس، کیونکہ اہل بیت سے دور ہو گئے. یہ تھی ہماری تھیوری آف ایوری تھنگ کی قسط کہ تھیوری آف ایوری تھنگ ڈسکور نہیں ہے، نہ ہو پائے گی جب تک کل کی طرف نہیں جائیں گے حاصل کرنے کے لیے. اور کل میں ڈیوائن بھی ہے، فزیکل بھی ہے. آپ قیدی ہیں، لمٹ ہیں، ہاتھ پیچھے کر کے آپ نے باندھے میں اپنے صرف فزیکل یونیورس کی حد تک. اکیلے فزکس تھیوری آف ایوری تھنگ کو نہیں بیان کر پائے گی. 4 فورسز کی یونیفیکیشن جو اس کے پیچھے ان سین کار فرما چیزیں اتنی ہیں. ڈارک انرجی تو 5ویں آپ نے خود ابھی پا لی ہے اور وہ بھی مسٹیریس ہے اور آپ کو اس کا نہیں پتا زیادہ. تو سین ان سین، ایمان بالعقل اور ایمان بالغیب، ان دونوں کو لے کے چلنا ہوگا. علم جب حاصل کر لیا، علم جب پہنچ گئے، جو چیزیں پتہ لگ گئی، تو جو بتا رہا ہے اتنی حتمیت کے ساتھ، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہے یا پیغمبر ہے، تو پھر وہ چیزیں جو بتا دے جو ابھی نہیں ہوئی ہیں
تو پھر وہ پروفیسی کر رہا ہے، وہ آگے کی چیز بتا رہا ہے، وہ پروفٹ ہے. تو پے در پے جب اتنی چیزیں آپ اس نے بتا دی اور وہ آپ کی عقل کے ذریعے ثابت ہو گئی، عقل کے پیمانے پہ آپ نے جج کر لی، تو وہ علم بالعقل آپ نے حاصل کر لیا. اب وہ چیزیں جو ابھی آپ نے نہیں پائی ہیں وہ بھی وہ بتا رہا ہے، کیونکہ وہ صادق اور امین ہے، تو وہ پھر ہوگا ایمان بالغیب. تو علم بالعقل اور ایمان بالغیب مل کے آپ کے ایمان کی ایکویشن ہوتی ہے پوری. اور تھیوری آف ایوری تھنگ آپ کی ساتھ پوری ہوگی کہ مصدر اس کا کیا ہے، حاصل کہاں سے کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، قرآن اور انہی نبی پاک کے اہل بیت. اہل بیت کا مطلب صرف وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی، صرف قرآن. نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی فقہ، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی پیرانارمل اور ایب نارمل چیزیں، صرف قرآن اور اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جن پہ سلام بھیجنا فرض ہے ہر نماز میں ہر مسلمان کے لیے، جن کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہر نماز میں قیامت تک جڑا ہوا ہے. اللہ اکبر، جس نے سارے علوم بھیجے. سلام علی المرسلین، اللہ کے تمام انبیاء پہ سلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ملتے ہیں کوسچن آنسر سیشن کے ایپیسوڈ میں، اور اس کے بعد سیزن نمبر 2 ایسٹرونومی میں. مع الخیر والسلام.